نعوذ ونصلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں علامہ اقبال کی اس نعت سے پہلے شروع کرنے تو پہلے وقار صاحب کا شکر گزار ہوں کہ علامہ اقبال کے انہوں نے مجھے بلایا۔ آپ یقین کیجیے میں 2 دن سے بہت بیمار تھا، الرجی تھی، اور صرف علامہ اقبال کی محبت میں پیدل چل کے آیا، حالانکہ میں نہیں چل سکتا تھا۔ میں نے سوچا موٹر سائیکل ملی اس پہ بھی آ جاؤں، علامہ اقبال سے صاحب میرے دل دھڑکتے ہیں اور قائد اعظم سوچ کا میں علمبردار ہوں، اور ہم نے میری والدہ نے اس شہر اس پاکستان کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ شہزادی سے ہو کے یہاں اس نے لنڈے بازار میں ایک چھوٹی سی گلی میں بھاگڑا بازار میں سفر شروع کیا۔ بہرحال میں اس نعت سے علامہ اقبال کی شروع کرتا ہوں۔ بڑی خوبصورت بات تھی، انہوں نے کہا تھا کہ یہی فارسی کا شعر، یہ نعت کے کچھ شعر ہے کہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عرض آئے من پذیر، گر حساب لا تبینی ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ اس نعت میں علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اے اللہ تو غنی ہے، تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو دنیا کا سب سے بڑا بنانے والا اور کرنے والا ہے، میں ایک چھوٹا سا فقیر، ایک عاجز سا انسان۔ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عرض آئے من، کہ جب قیامت کے روز آپ مجھے میرے حساب کتاب کے لیے بلائیں گے، گر حسابم نا تبینی نا گزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر، تو میری آپ سے ایک درخواست ہے کہ آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے میرا حساب کتاب نہ کیجیے گا، کیونکہ میں اتنی محبت کرتا ہوں کہ میں برداشت نہیں کر پاؤں گا، کیونکہ اگر حساب کتاب میں کوئی بھی مسلمان چلا جائے اللہ کے ساتھ تو ہم تو وہی حساب نہیں دے سکتے جو اس نے ہمیں ایک زندہ انسان بنا دیا۔ تو علامہ اقبال کی اسی محبت کا وہ شعر تھا کہ محمد سے وفا تمہیں تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں ہے چیز کیا لاہو قلم تیرے ہیں۔ اور مجھے خوشی ہوئی ابکار صاحب کہ آپ کے اسٹوڈنٹ نے علامہ اقبال پہ یہ جو کام کیا ہے، آج میں یقین کیجیے بہت خوش ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو میں کبھی کبھی سوچا کرتا تھا کہ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ یہ نوجوان دیکھ کے مجھے احساس ہو گیا کہ ان کے اندر عقابی روح پیدا ہو گئی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو ہمارا ملک بڑی کشمکش میں چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ان بچوں کی، ان علامہ اقبالوں کی سوچ کے صدقے انشاءاللہ اور آگے لے کے جائے گا۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ علامہ اقبال بدقسمتی سے ہمارا المیہ یہ ہوا کہ جو بڑے لوگ تھے وہ چھوٹی جگہوں پہ اور چھوٹے لوگ بڑی جگہوں پہ آ گئے۔ آپ یہ دیکھیں کہ علامہ اقبال سیالکوٹ میں پیدا ہوتے ہیں، لاہور میں دفن ہوتے ہیں، اور ان کی سوچ صرف پاکستان میں نہیں، ایران میں، ترکی میں اور جرمنی میں تو ان کے نام پہ باقاعدہ ایک ڈپارٹمنٹ چل رہا ہے۔ اور آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ ترکی والے اتنی محبت کرتے ہیں کہ آپ اگر مولانا جلال الدین رومی کے مزار پر دنیا میں جائیں تو ایران والوں نے علامہ اقبال کی ایک علامتی قبر بنا کے وہاں رکھ چھوڑی ہے، دنیا جاتی ہے۔ اتنا ہم نہیں ان کو میرا خیال ہے دعائیں کرتے کہ ترکی اور ایران میں تو باقاعدہ ریسرچ ہوتی ہے، اور آج جو ایران قوم بنا ہے، ترکی جو ایک قوم بنی ہے، اس میں علامہ اقبال کے فلسفے کا بہت بڑا ذکر ہے، کیونکہ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ جب خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے کیا ہوا کہ ہم نے علامہ اقبال کی بتائی ہوئی باتوں کو چھوڑ کر ہم اور کاموں میں لگ گئے، اور ہم نے نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہی ملا نہ مثال صنم، وہ کہتے ہیں نہ دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ تو ہماری مثال دنیا میں ایسی ہو گئی ہے کہ انڈیا ہم پر حملے کرتے ہیں، ہم اس کی منتیں کرتے ہیں، امریکہ تھوڑی سی ہمارے سے چیز قبضے میں لینے کی کوشش کرتا ہے، ہم رو پڑتے ہیں۔ ہماری حکومتیں ہر وقت بھیک مانگنے کے چکر میں لگی ہوتی ہیں، خود ہی کو بلند نہیں کرتی۔ جس دن وہ خود ہی کو بلند کریں گی، مجھے پورا یقین ہے کہ ستاروں سے آگے جہاں ہوتی ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے، قناعت نہ کر عالم اور رنگوں پر قفس اور ہیں، آشیاں اور بھی ہیں۔
اگر کھو گیا ایک نشیمن تو کیا ہم مقام آتے آبو فضاں اور بھی ہیں. اور بس اس کے ساتھ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ میں یہ پیدا کرے. اور کاش ہم خودی کو جو علامہ اقبال کی ایک فلسفہ تھا اس کو اگر ہم نے اڈاپٹ کر لیا، جو بدقسمتی سے اب تک ہم 75 سالوں میں اڈاپٹ نہیں کر سکتے، تو ہم بہت بڑی ترقی یافتہ قوموں میں شامل ہو سکتے ہیں. اس کے لیے تھوڑی سی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اس کے لیے تھوڑا سا زمین پہ آنا پڑتا ہے. وہ میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ اگر ہم نے کوئی لیڈر بنانا ہے تو آپ اس کو بنائیں جس کا بچہ سرکاری میڈیکل کالج سے MBBS کر کے نکلے. سرکاری کا لفظ یوز کر رہا ہوں، پرائیویٹ کا نہیں. پرائیویٹ تو یہ جتنے آپ کے بڑے بڑے لوگ لیڈر بیٹھے ہیں انگریزی بولتے ہیں، باہر آکسفورڈ اور کامن میں آپ پیسے دیں، ابھی یونیورسٹی کی ڈگری لے لیں، پھر آگے ہمارے ملک پر حکمرانی کرتے ہیں اور بتاتے ہیں جناب میں نے تو آکسفورڈ سے پڑھا تھا، میں نے تو کیمبرج سے پڑھا تھا. اور بھائی وہاں ڈگری ہیں بکتی ہیں، یقین کیجیے بکتی ہیں. ہمارے ملک میں میرا لیڈر وہ ہوگا جس کا بچہ سرکاری میڈیکل کالج سے MBBS کرے گا، جس کا بچہ کسی انجینئرنگ یونیورسٹی سے انجینئرنگ کرے گا. میں نے بار بار سرکار کا لفظ اس کیا کیونکہ میرٹ 90% سے اوپر ہوتا ہے. اور کسی کا بچہ PhD سرکاری یونیورسٹی کے کر کے دکھائے گا. جن لوگوں کے بچے باہر ہیں، جن لوگوں کی دولتیں باہر ہیں، جن کی نیشنلٹی باہر ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کس کو کریں، بات یہ ہے کہ وہ کبھی بھی ہمارا لیڈر نہیں ہو سکتا. اس لیے کوشش کریں یہ جتنے ہیں آپ ایسا لیڈر جانیں جس کو نقشے میں بھی بیٹھنا آتا ہو، جسے غریب کی مسلموں کا بھی پتہ ہو. بہرحال اللہ تعالیٰ مجھے اور ہمت عطا فرمائے کہ میں علامہ اقبال کے جس مشن کو لے کے چل رہا ہوں، میں لگا ہوں، میری بات کوئی نہ سنے، میں نے اپنا فرض ادا کرنا ہے. جب قیامت کے روز کچھ ایسے چڑیا والی بات کی کہ حضرت موسیٰ کے سامنے پیدا ہو تو پیش ہوں گے، تو ایک چڑیا بھی ایک چونچ میں پانی لے کر آئے گی اور وہاں ڈالے گی، تو سارے کہیں گے بھائی تیرا کیا کام ہے، تو کیوں ڈال رہی ہے؟ یہ حضرت ابراہیم کی آپ سے حضرت ابراہیم کو جب ڈالا گیا تو اس وقت چڑیا چونچ میں پانی لا کے ڈالتی تھی. کسی نے کہا کہ چڑیا تیرے اس ایک قطرے سے آگ نہیں بجھے گی. اس نے کہا کوئی بات نہیں، لیکن جب میں اللہ کے سامنے پیش ہوں گی تو میں یہ کہوں گی کہ میں ان لوگوں میں شامل تھی، ان جانوروں میں شامل تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ بجھانے والے تھے. آپ یہ نہ سوچیں کہ لوگوں نے آپ کو کیا دینا ہے، آپ بس یہ سوچیں کہ ہم نے اس ملک کو کیا دینا ہے. ہم نے بڑی قربانیاں کھائی ہیں، میرے رشتہ داروں کی ٹرینیں لوٹی ہیں. میری والدہ جو شہزادی تھی اس نے جو ہے ہمارا ایک سڑک گلی کے وہاں سے زندگی شروع کی ہے، لیکن خودی کی بدولت میری والدہ نے مجھے خودی کی تعلیم دی، علم کی تعلیم دی، سچ بولنے کا کہا، حلال کا کہا. کیونکہ میں آخری بات بڑا ضروری ہے کہ بڑی ضروری بات ہے کہ حضرت جنید بغدادی، میں نے بولنا نہیں تھا، آج میرا گلا بھی ٹھیک نہیں ہے، لیکن میں اس لیے بول رہا ہوں کہ کوئی بات نہیں، میری اگر تھوڑی سی تکلیف سے آپ کو کچھ فائدہ پہنچ جائے اور آپ میں سے ایک بندے کو میرا پیغام بن جائے تو میرا مسئلہ آج کا حل ہو جائے گا. کہ حضرت جنید بغدادی ایک بہت بڑے عالم تھے، کیونکہ وہ ایک دن حضرت بہلول دانا کے پاس گئے اور حضرت جنید بغدادی بہت بڑے، یعنی ان کا نام ہے تاریخ میں. حضرت بہلول دانا کو لوگ کم جانتے ہیں لیکن وہ بھی بہت بڑے اللہ والے تھے. وہ گئے، ان کے مریدوں نے کہا جی وہ پاگل ہے، کیونکہ وہ پاگل بنے ہوئے تھے، اس لیے ان کو کبھی بھائی حضرت بہلول دیوانہ بھی کہتے تھے. وہ کہا نہیں مجھے اس سے ملواؤ. تو خیر وہ مرید لے گئے، انہوں نے کہا وہ پاگل ہے. وہ شہر کے باہر بیٹھے ہوئے تھے. حضرت جنید بغدادی ان کے پاس پہنچے تو پوچھا کہ کچھ آپ سے باتیں کرنی ہیں. اس نے کہا تم کون ہو؟ خواجہ جنید بغدادی نے کہا میں خواجہ جنید بغدادی ہوں. انہوں نے کہا اچھا تم وہ بغدادی ہو جو بڑی تبلیغ کرتا ہے اللہ کی؟ ہاں جی میں وہی ہوں. اس نے کہا چھوڑو مجھے ایک سوال کا جواب دے دو پہلے، حرام اور حلال میں نہیں. انہوں نے سوال کیا کہ کھانے کے آداب کیا ہے. بڑا سادہ سا سوال ہے، میرا خیال ہے کوئی مشکل نہیں ہے. انہوں نے کہا میں بسم اللہ پڑھتا ہوں، کھانا تھوڑا روک روک کے کھاتا ہوں، چبا چبا کے کھاتا ہوں، 1/3 حصہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق چھوڑتا ہوں، پھر شکر ادا کرتا ہوں. تو حضرت بہلول دانا نے کہا بغدادی تمہیں تو کھانے کے آداب بھی نہیں آتے. آگے پھر انہوں نے ایک اور سوال کیا تھا کہ سونے کے آداب کیا ہوتے ہیں. پھر ایک اور سوال کیا کہ گفتگو کے کیا آداب ہیں. میں وہ نہیں جا رہا اس کے لمبی تفصیل پہ. تو جب انہوں نے کہا تو ان کے مریدوں نے کہا ہم نے کہا کہ پاگل ہے، آپ کس چکر میں لگ گئے، یا آپ کو کہہ رہے ہیں کچھ نہیں آتا. انہوں نے کہا نہیں یہ اللہ والے لوگ ہیں. انہوں نے ان کا دامن پکڑا، میرے سوال کا جواب دے، کھانے کے آداب کیا ہے.
انہوں نے کہا پہلے یہ تو طے کر لو کہ جو تم کھا رہے ہو یہ حرام ہے یا حلال ہے. اگر تو حرام کا ہے تو جتنی مرضی اس پہ قرآن پاک کی صورتیں پڑھ کے پھونک دو، جتنے مرضی جو مرضی کرتے رہو، حرام حرام ہی رہے گا، حلال نہیں ہو سکتا. اور حرام اور حلال کی تاثیر میں فرق یہ ہے کہ سورت یاسین اگر آپ پانی میں پڑھیں جو ہائیڈروجن پر آکسائڈ H2O سے بنتا ہے اس کی تاثیر بدل جاتی ہے. یہ ہے حرام اور حلال. اور میں آخر میں سے اتنا کہوں گا خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کرتا ہے کہ تیری بہت ہی موجود اس طرح